چیزوں کے مقدر ہیں، نصیب ہیں، ایسے ہی جاندار چیزوں کے بھی مقدر اور نصیب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ مسلمان پیدا ہوئے یا کہیں پہ بھی پیدا ہوئے، جو لوگ انسانوں کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈز کو، انسانوں کے کام آنے والی سوچ رکھیں گے، اللہ کی مخلوق کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ انٹر لنک ہوں گے، یہ دنیا میں خوش قسمت لوگ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ انسانوں کو بے وقوف بنا کر اور ان کو استعمال کر کے مال پانی کما لینا، جیسے آپ نے پہلے پولیٹیشنز کی بات کی، تو یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کا انجام جانا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو مقدروں والا ہونا نا سب سے بنیادی بات ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ خاندانی پس منظر آپ اگر سورۃ کہف کو دیکھیں نا، تو اس میں جو 3 واقعات ہیں، تینوں واقعات کا لب لباب یہی ہے کہ ان کے جو اباء و اجداد تھے نا، وہ نیک لوگ تھے، اور ان کی نیکیاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھیں، ہم نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی اولادوں کو، ان کے خزانوں کو، ان کی چیزوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ یعنی 7 نسلوں تک آپ کی خوبیاں، آپ کی نیکیاں آپ کے نسلوں کے کام آتی ہیں، اور ایسے ہی برائیاں، گناہ، بدکاریاں، جھوٹ، فریب، دھوکے، ظلم، یہ بھی آپ کی 7 نسلوں تک آپ کو ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، ان کے مذہب کو یہ جو دیکھیں نا آپ لوگ، کئی مالداروں کے اگر آپ 4تھی 5ویں نسل دیکھیں تو ان میں سے اب اکثر انہیں مذہب ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کمائیاں حلال نہیں تھیں۔ تو یہ جو ہماری بیک اینڈ سے ہماری جو خاندانی پس منظر ہوتے ہیں نا، پہلے ان چیزوں کو بہت دیکھا جاتا تھا۔ آج کل جو ہے نا بہت ہاں کہ کون سے خاندان سے ہے، ان کے اباء و اجداد کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، کمائیاں کیسی تھیں۔ آج کل وہ قدروں کو چھوڑ کر تو لوگ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں، اور عہدوں کو دیکھتے ہیں، اور شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، گھروں کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک فیز ہوتا ہے، یہ فیز تھوڑی دیر کا ہے، 20 30 40 سال۔ 40 سال کا نا کسی بھی قوم کے اندر 40 سال کا ایک فیز ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ ہیومن کے اوپر ایکسپیرینس کریں گے تو اس کا ڈیوریشن جو ہوگا نا وہ 40 ایئرز ہوگا۔ گوروں کے ریسرچ سنٹر، لیبارٹریز کے اوپر آپ جب وہ انسان کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو وہ 40 ایئرز انسان کی لائف کے اوپر کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ اس نے اگر کھڑے ہو کر پانی پیا، 40 سال اگر کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو کیا ہوگا، یہ اس قوم سے ہے، یہ اس نسل سے ہے، یہ ادھر سے ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب میں بینک آف امریکہ میں تھا نا، تو ہماری ٹریننگ سیشن تھا، تو ہماری ٹریننگ سیشن ورکشاپ کے اندر ہمیں انہوں نے نا ایک قصہ سنایا، اور جو اتنا زبردست قصہ ہے اور وہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جو کمپنی نے بینک آف امریکہ کے، انہوں نے ہمیں کانفرنس کے اندر ہمیں جو یہ قصہ سنایا، کہانی، سٹوری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی کمپنی کے اندر ایک بندے نے جو ہے نا وہ کمپنی کو جوائن کیا، اور جوائن کر کے تو وہ جو ہے نا اس نے اس کمپنی کے اندر وہ ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتا گیا۔ تو اس جو کمپنی تھی وہ یہ ریسرچ کرتی تھی کہ اس کے اباء و اجداد جو تھے وہ کیسے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس بندے کی جو 7ویں جو پیڑھی کا تھا نا، دادا پردادا یا نانا پرنانا، 7ویں پیڑھی کا جو مالک تھا، اس کے ہاتھوں سے ایک قتل ہوا تھا، اس کے ہاتھوں سے ایک قتل ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس بندے کو ایک سیٹ کے اوپر پروموٹ کیا، دوسری سیٹ کے اوپر پروموٹ کیا، تیسری سیٹ کے، جب 7ویں پروموشن اس کے آئی تو انہوں نے اس کے اوپر سیکیورٹی میئرز لگا دیے، سیکیورٹی چیک اینڈ بیلنس لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ چونکہ اس کی 7ویں نسل نے قتل کیا تھا، اب اس کے ہاتھوں بھی کوئی نہ کوئی قتل ہوگا یا اٹیمپٹ کرے گا۔ اور اب وہ کمپنی کی سب سے ٹاپ کلاس سیٹ کے اوپر اس نے جانا تھا، اور وہ اس کے آخری پروموشن رہ گئی تھی اس کمپنی کے اندر۔ تو انہوں نے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگایا، اور ایسا انہوں نے کیا کہ جہاں جو اس کا آفس تھا، اس کے پردوں کے پیچھے سیکیورٹی والے بندے چھپائے، ادھر کے اس کو وہ پورا ایک پروسیس چلا،
ٹائم گزرا انہوں نے اس کی آبزرویشن بڑھا دی. تو اس جو سیکنڈ لاسٹ سیٹ کے اوپر جو آفیسر تھا جس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کہ یہ اس کی 7ویں نسل کے آباء و اجداد میں سے کسی نے قتل کیا تھا, تو انہوں نے اس کے اوپر جب سیکیورٹی بڑھائی تو بڑھانے کے بعد تو اس بندے نے اس کی کوشش یہ تھی کہ اب جو میرے اوپر جو ایک بندہ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے میں کسی طریقے سے اب اس کو ختم کر کے میں ٹاپ سیٹ کے اوپر آ جاؤں. اور ہوا بھی یہی کہ اس نے اپنے ٹاپ سینئر کو ٹاپ منزل کے اوپر سے اس کو گرانے کی, قتل کرنے کی, مارنے کی ڈیفرنٹ ٹائم کے اوپر ڈیفرنٹ ایفرٹس کی, کوشش کی, اور وہ اینڈ کے اوپر پکڑا بھی گیا. اور پھر ان کو پتا چلا کہ یہ جو 7 جنریشن کے اوپر یہ جو ہے نا سیکیورٹی میئرز اور یہ بیک اینڈ اس لیے دیکھی جاتی ہے. اس لیے اگر آپ سعودی حکومت کے گارڈز کو دیکھیں گے تو یہ 7 نسلوں تک جو عربی ہوگا, جو وفادار ہوگا, اس نسل میں سے وہ غلام, گارڈ اور سیکیورٹی جو سٹاف ہوتا ہے نا وہ اس میں سے رکھتے ہیں, اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ خاندانی قدریں کیا چیز ہوتی ہیں. یہ جو ہم پیسے کے اوپر ایک سر یہ خاندانی اقدار آپ نے بات کی, یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو بنیادی خاندان کے یہ سید خاندان ہے, اس کی ویلیوز اور ہیں. یہ صحابہ کے خاندان سے جڑتے ہیں, اس کی ویلیوز اور ہیں. راوی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک راوی سسٹم ہے جو حدیث کو روایت کرنے والے لوگ ہیں, تو وہ یہ خاندانی پس منظر کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی راوی درمیان میں اس کا خاندان ہولا ہوگا تو اس کی حدیث کو, اس کی کوٹ کو, اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا. تو اسلام تو اس کو اتھنٹک کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر آپ شجرہ نسب دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے, اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام, تو خاندانی پس منظر ہے. ایسے ایرے غیرے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عورت سے شادی کر لی, اس مرد سے شادی کر لی, پیسے کے اوپر ادھر چلے گیا, اس خاندان وہ مذہب قبول کر لیا, وہ ذات بن گیا, اس ذات میں اپنے آپ کو مرج کر لیا. تو یہ کوئی خاندانی لوگ ہوتے ہیں, یہ فصلی بٹیرے ہوتی ہیں. آج ان کے دور عروج کا آتا ہے ان کا, لیکن وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر بڑے کروڑوں کمانے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ جنت کو 20 کروڑ کما رہا ہے مہینے کا, کوئی 10 کروڑ کما رہا ہے, کوئی یوٹیوب سے 10 کروڑ کما رہا ہے. یہ لیکن ان کا کنٹینٹ دیکھیں گے تو بالکل ولگر کنٹینٹ, بے حیا, بے شرم, اور ان کو کوئی مذہب کی, دین کی, اخلاقیات کی, ہیومینٹی کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا تو کوئی نہیں پتہ ہوگا, سوائے اس کا کہ انہوں نے ناچ گانا سکھایا اور انہوں نے بیہودہ جو ہے نا وہ ولگر کنٹینٹ سکھایا, غلط الفاظ سکھائے, بدتمیزی سکھائی, جہالت سکھائی, اور جو ہے نا بس پیسے کے ہوس کو بڑھایا اور شوق اور خواہشات کے ہوس کو بڑھایا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی دیر عروج ہوتا ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس میں 5-10 سال کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے, اور اس میں اب آپ انہی کے انجام دیکھیے گا, انہی کے انجام آپ کو اللہ اپنے آنکھوں سے دکھائے گا. کوئی کسی حالت میں کوئی قتل کر دیا جائے گا, کوئی مار دیا جائے گا, کوئی رسوا ہو جائے گا, کوئی بدنام ہو جائے گا, کسی کے اوپر کیسز بن جائیں گے, کوئی مقدمہ میں پھنس جائے گا, آئے دن ان کی ویڈیوز لیک ہونی شروع ہو جائیں گی, پھر وہ اس کی فیملی ایشوز جائیں گے, میاں بیوی میں طلاقیں ہو جائیں گی, بچے الگ ہو جائیں گے. یہ ان کا انجام ہوگا. تو اس لیے اپنی قدروں کو آپ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ویلیوز کو, اپنے اخلاق کو, اپنے مذہب کو, اپنے حیا کو, اپنی ہیومینٹی کو آپ اس کو تھوڑے داموں میں نہ بیچیں. قرآن میں اسی کو تو کہا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. دین کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں, جو آپ کی پہچان ہوتی ہے, جس میں آپ نجات پاتے ہیں, جس سے انسان پروان چڑھتا ہے, خاندان پھیلتے ہیں. تو تھوڑے میں سب سے گھاٹے کی تجارت اس کو کہا گیا جس میں آپ اپنی قدریں, اپنا دین, اپنا مذہب بیچ دیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا, اپنے مذہب کو ہی بیچا ہوا. ولگر کنٹینٹ, یورپ امریکہ کے جتنے بھی وہ ایپس لانچ کی ہوئی ہیں, ان ایپس کی انہوں نے ان کو ایز اے اعلیٰ کار بنا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, یہ ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے, ہمارا نمائندہ, ہمارا ایجنٹ ہے, ہمارا ملازم ہے, ہمارے
पॉडकास्टिंग के ऊपर काम करता है, हमारे लाइव जो है ना वो सेशन लेता है और उसमें नाच गाने होते हैं ये, और वो सारी पब्लिक को, लाखों लोग उसको देखते हैं और वो मजमे को जो है ना वो कलेक्ट करता है और सारों को तवज्जो हमारी ऐप्स की तरफ जाती है और लोग हमारी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। यूँ हमें प्रमोशन मिलती हैं, हमें एड्स मिलती हैं, हमें फेमस मिलता है, हमें नाम मिलता है, हम जो है ना पूरी लोगों के दिमाग के ऊपर रूल करते हैं। तो वो थोड़े से अगर वो पैसे दे भी देते हैं तो वो उसमें कौन सी बड़ी बात है, पता नहीं वो कितने अरबों खरबों का इन अदर बेनिफिट्स जो है ना वो लेते हैं, पूरी की पूरी मुल्कों की